الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو اندھیرے اجالے کے ساتھ بنایا، ہر چیز کی ضد کو پیدا فرمایا کہ عربی کا محاورہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، جب کسی چیز کا مقابل نہ ہو تو اس کی قیمت پہچانی نہیں جاتی۔ اندھیرا نہ ہوتا تو شاید ہم روشنی کے قدردان نہ ہوتے، بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قیمت معلوم نہ ہوتی، ایسے معذور افراد نہ ہوتے ہماری بہن بھائی تو شاید ہمیں اپنی نعمتوں کی ہاتھ پاؤں کی قدر نہ ہوتی۔ یہ میرے مالک کی حکمت ہے تو اس نے مختلف رنگ و ڈھنگ میں اپنی کائنات کو بنایا چلایا۔ کانٹے نہ ہوتے تو شاید پھولوں کی قدر بھی نہ ہوتی، اور یہ سب میرے اللہ کا امتحان ہے۔ ہم سب پیپر دے رہے ہیں اس دنیا میں آنے کی۔ ہم میں سے کسی نے اپلیکیشن دائر نہیں کی کہ یا اللہ مجھے پیدا کر، میں تو کچھ نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندے، تجھ پر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ تو زیرو تھا، کچھ نہیں تھا، تیرے رب نے تجھے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ یا بنانے والا کون ہے؟ یا یہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ کتنے بڑے سوال ہیں، لیکن اس کا جواب انسانی کمپیوٹر کے پاس کوئی نہیں ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ اسٹیفن ابھی نام لے رہے تھے ہمارے وزیر صاحب اسٹیفن کا، جب اس نے یہ ڈسکور کیا کہ 4 فورسز نہیں بلکہ ایک ہی فورس ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے، جس پر اسے نوبل ملا، تو اس سے پوچھا گیا کیا یہ خدا ہے؟ کہ نہیں خدا نہیں ہے، چونکہ صرف عقل ساتھ دے رہی ہے اور آسمان کا علم ساتھ نہیں دے رہا، تو اتنا جاننے کے بعد بھی اپنے بنانے والے کو وہ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ کون ہے۔ تو انسان اپنے ذاتی علم کے ساتھ بہت ہی جاہل ہے۔ شاید میری بات آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن میں آپ کو اللہ کی سناتا ہوں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ میرے بندے، ہم نے تمہیں علم ہی تھوڑا سا دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے، اس کا مطلب ہے کہ 200-400 آدمیوں سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 200 400 500 1000 آدمیوں سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کی قسم، ہماری جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی اور علم ہمیشہ بہت تھوڑا۔ چند ٹمٹماتی شمع ہیں جنہیں ہم اپنے ساتھ لگا کر اپنے آپ کو علامہ، ڈاکٹر، حضرت، عالم کا ٹائٹل دے دیتے ہیں، اور اتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں میرے پاس 60-70 سال کی زندگی ہے، میں اس میں کیا سیکھوں گا، کیا پڑھوں گا، کیا جانوں گا؟ اس مختصر وقت میں اپنے آپ کو جان لوں تو میں کامیاب ہوں۔ میں اوروں کو یا کائنات کو ڈھونڈتا رہا تو یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، چونکہ ہم کائنات کے اندر ہیں۔ مرغی کے انڈے میں بچہ ہوتا ہے 21 دن، وہ 21 برس بھی رہے تو جان نہیں سکتا نہ ماں کی حقیقت نہ باہر کی حقیقت۔ یہ کائنات ایک انڈے کی طرح جس میں ڈاٹس، میرا پورا یہ سولر سسٹم ڈاٹ سے کم ہے، تو طارق جمیل کی کیا اوقات؟ میں تو کچھ بھی نہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا اس کے سامنے جس نے یہ سب کچھ بنایا کہ تو بتا تو کون ہے، مجھے کیوں پیدا کیا، مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ موت کے بعد کیا ہے،
یہ معذور کیوں ہے، یہ صحت مند کیوں ہے، یہ مالدار کیوں ہے، یہ فقیر کیوں ہے، یہاں میرا کمپیوٹر فیل ہے، یہ عورت کیوں ہے، یہ مرد کیوں ہے، یہ اندھیرا کیوں ہے، یہ روشنی کیوں ہے؟ تو یہاں پھر اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس ساری کائنات کو روشن کرنے والا تیرا اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس ساری کائنات کا بنانے والا تیرا اللہ ہے، صرف 6 دن میں بنایا ہے۔ ثم استوى على العرش، عرش پہ استوا کیا ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلایا ہے۔ یطلبہ حثیثا، یہ بہت تیز رفتار ہے دن اور رات کی سواریاں۔ پھر نبی کا فرمان ہے، افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل موعود ویاتیان بکل موعود، کہ تم دیکھتے نہیں ہو دن اور رات کی تیز رفتار سواری کس طاقت سے تمہاری زندگی کو کھا رہے ہیں۔ ابھی 365 دن ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، کوئی روک سکتا؟ ہاتھوں سے نکل گئے، کس نے روکا؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے رب نے ان کو چلایا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، سیارے تیرے رب کے تابع ہیں۔ الا، غور سے سنو، الا یہ سائرن ہے، لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ چلو یہ تو پتہ چل گیا، تو نے مجھے بنایا کیوں ہے؟ تو مجھے جواب دیتا ہے، میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ مختصر زندگی میں تم میری مان کے چل، پھر ہمیشہ کی زندگی میں تیری مان دوں، تیری مان جاؤں گا۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرے بندے میری بندی، ایک تیری خواہش ایک میری خواہش، میری خواہشوں کا حال یہ ہے ساری زندگی خواہشوں میں گزار کر بھی بڑے نکلے میرے ارماں، مگر پھر بھی وہ کم نکلے، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایک معصوم بچے سے خواہشات کا جہان آباد ہوتا ہے اور بڑھاپے تک خواہشیں روپ بدلتی ہیں، انتہا کوئی نہیں ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، تو ایسا کر اس چند دنوں کی زندگی میں وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں، پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ ہوگا جو تو کہے گا۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، جو چاہو گے کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اگر تم اپنی مرضی پہ چلے تو کائنات تو تیرے رب کے قبضے میں ہے، تیری جان اس رب کے قبضے میں ہے، پھر تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، تجھے ملے گا کچھ نہیں، تھکا دوں گا تجھے ملے گا کچھ نہیں۔ میری جنید سے پہلی ملاقات 97 میں، اس سے پہلے ایک عجب واقعہ ہوا۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوں، ٹی وی چل رہا ہے، تو ایک نوجوان خوبصورت ڈانس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ 10-12 لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، تو میری معاشرت اس کو برداشت نہیں کرتی ہے، میں غم میں چلا گیا۔ میں کہا یا اللہ، یہ کن کی بیٹیاں ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں، اور یہ کون نوجوان ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ، کون ہوگا جو اس کو جا کے زندگی کا مقصد سمجھائے؟ یہ تو بہت ناممکن ہے۔ میرے اندر یہ خود ہی سوال اٹھا، یہ تو بہت ناممکن ہے، یہاں کون پہنچے گا؟ اس بات کو کوئی 3 مہینے گزرے ہوں گے کہ میں کراچی گیا، میں ایک جگہ موجود ہوں، ہمارا اجتماع ہے تبلیغ کا۔ ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے، جی پاکستان کا ایک بڑا مشہور سنگر ہے، آپ سے ملاقات کرانی چاہتا ہوں۔ میں کہا لے، تو جب اس نے منہ چھپایا ہوا تھا، جب وہ میرے سامنے بیٹھا منہ سے کپڑا ہٹا تو میں ایسے ہو گیا، میں کہا یہ تو وہی ہے جو ناچ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا میرے دوست آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام جنید جمشید۔ کیا کرتے ہو؟ مجھے اس نے بتا تو دیا تھا کہ میرا میوزک سے تعلق ہے۔ میں نے کہا تم گاتے ہو یا بجاتے ہو؟ کہ میں گاتا ہوں، دل دل پاکستان
یہ نغمہ میں نے گایا. اچھا تو مجھے یاد نہیں میں نے اس سے کیا بات کی، لیکن میری بات کے دوران اس نے میری بات کاٹ کر کہنے لگا کہ آپ کی بات سن کر یوں لگ رہا ہے جیسے کسی نے میرے زخموں پہ مرہم رکھ دیا ہو اور آگ پہ پانی ڈال دیا ہو. مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ بس آپ بولتے رہیں، میں سنتا رہا ہوں. 20 سال ہو گئے، یاد نہیں کیا بات تھی، لیکن ایک بات آج تک یاد ہے اور شاید یاد ہی رہے ہمیشہ. اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک آپ سے میرا سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے میرے پاس فزیکلی موجود، میرے گرد زندگی ناچ رہی ہے، میری ہر خواہش پوری ہے، پھر یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ یوں کہنے لگا، یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ یہ جگہ خالی ہے. مجھے لگتا ہے میں مسافر تو ہوں لیکن میری منزل کوئی نہیں، میں کشتے ہوں لیکن میرا ساحل کوئی نہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہوئی؟ پورا یاد نہیں، آخری بات اس کی بھی یاد ہے. میں نے کہا میرے دوست آپ کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو درد ہے اس گھٹنے میں اور آپ میڈیسن لگا رہے ہو اس گھٹنے میں، تو جہاں میڈیسن لگ رہی ہے وہاں تو درد پہلے ہی کوئی نہیں، جہاں درد ہو رہا ہے وہاں میڈیسن نہیں جا رہی، تو آپ کو آرام کیسے آئے گا؟ یہ جو اندھیرا ہے یہ آپ کے جسم میں نہیں، روح میں ہے. روح تو نہیں جانتی کہ میوزک کیا ہے، ہوٹل کیا ہے، گلیمر کیا ہے، روشنیاں کیا ہے، دولت کیا ہے. روح کو کیا خبر ہے ان چیزوں؟ یہ تو جسم کے تقاضے ہیں. روح آسمان سے ہے اور اس کے دو ہی ڈیمانڈ ہیں، ایک اسے اللہ ملا دے، ایک اسے اللہ کا رسول ملا دے. پھر چاہے تخت پہ چڑھ یا تخت پہ چڑھ، تجھے سکھ ہی ہوگا، تجھے سکون ہی سکون ہوگا. کوئی تجھ سے تیری یہ دولت چھین نہیں سکتا. کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا تم تبلیغ میں 3 دن کے لیے جایا کرو. کہا میں تو اسٹیج پہ ناچتا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ میں کہا یہ علاج بتا رہا ہوں، تم جاؤ، اللہ ایک دن لائے گا کہ انشاءاللہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو اس نے 3 دن کے لیے جانا شروع کر دیا. جو اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے اللہ بہت سچا دینے والا ہے، اس کا ہر بول کھڑا ہے. اس نے اللہ کے ساتھ پھر سودا کیا، اس نے عزت کو، دولت کو، شہرت کو ٹھوکر ماری. ایک واقعہ پہلے سنا تھا، یہ سارے میں اسی کے سنے ہوئے آپ کو سنا رہا ہوں. 20 سال میرا اس کے ساتھ سفر رہا. مجھے اپنے والدین کی وفات کے بعد کسی کی موت نے دکھ دیا ہے تو وہ جنید ہے. ویمبلے میں ہر سال ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں برے صغیر کے بڑے سٹارز کو بلایا جاتا ہے. اس میں جو سپر سٹار ہوتا ہے وہ وہاں کا چیف گیسٹ ہوتا ہے. اس کے لیے ویمبلے ہال ہے، اس میں بہت بڑا اس کا سینٹر میں خیمہ لگتا ہے، باقی خیمے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں چاروں طرف. پاکستان سے صرف 4 نوجوان بلائے گئے وائٹل سائنس کے، جنید اور اس کے 3 ساتھی. کہنے لگے میں جب انٹر ہوا تو میں نے چیف گیسٹ کا جب دیکھا خیمہ تو امیتابھ بچن کا تھا، تو اس کا نام ایسے بلبس کے ساتھ سپارک کر رہا تھا. تو ہم اس سے ملنے گئے تو وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال ہے کہ جنید کبھی تو بھی یہاں کا سپر سٹار ہو سکتا ہے؟ تو میں نے خود ہی کہا کہ نہیں تیری اتنی اوقات نہیں. 97 میں ملاقات ہوئی. سن 2000 کا جو فنکشن تھا اس میں یہ کہتا ہے جب میں گیا ہوں تو اس میلے کا چیف گیسٹ جنید جمشید تھا اور میرے نام کا بہت بڑا وہ اسی طرح بلب چل رہے تھے. مجھے اندر بٹھایا. جب میں بیٹھ گیا
تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، جنید جس سکون کو ڈھونڈتے تھے وہ مل گیا؟ تو اندر سے آواز آئی کہ عزت تو ملی ہے، سکون نہیں ملا۔ کہ میرے اپنے اندر کی آواز تھی۔ ہر فنکار پہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سسک کے مر رہا ہوتا ہے۔ 99.9 ہمارے شوبز کے لوگ اس طرح دنیا سے گئے ہیں کہ مٹی ڈالنے والا بھی مشکل سے کوئی ملا اور جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی مشکل سے ملا۔ ہر فنکار پہ زوال ہے، چونکہ دنیا نام ہی زوال ہے۔ یہاں جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، صحت کے پیچھے بیماری ہے، عروج کے پیچھے زوال ہے، امتحان کا جہان۔ ابھی اسے زوال نہیں تھا، سن 2000 میں وہ پیک پر ہے اور 2001 ستمبر اس نے بستر اٹھایا اور 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں چلا گیا، اور اس نے دنیا کی عزت کو ٹھوکر ماری، دولت کو ٹھوکر ماری، شہرت کو ٹھوکر ماری۔ اکتوبر میں مجھے اس کا فون آیا بالا کوٹ سے، کہنے لگا مولانا میں بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد میں ہوں، جماعت، باہر ٹوٹا ہوا فرش ہے، اس پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر میں لیٹا ہوا ہوں، اور جو سکون میں میوزک میں 5 اسٹار ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے اس پھٹی ہوئی چٹائی پہ مل چکا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ اللہ کا سائرن، اللہ قرآن میں عربی میں سائرن کی طرح ہے، سب توجہ کرو، اللہ ایک سائرن کی طرح، اللہ۔ تو اللہ کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ، سنو سارے غور سے، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دل کو سکھ دینا چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں، نہ ساغر، نہ مینا، نہ رنگ، نہ بو، نہ روشنی، نہ شہرت، نہ عزت، نہ دولت، نہ بلندی، نہ پستی۔ یہ دل کچھ نہیں جانتا، یہ صرف اللہ کو جانتا ہے۔ اسے اللہ دے دو پھر موج کرو، پھر تخت پر بھی مسکراؤ اور تختے پر بھی مسکراؤ۔ تو مولانا مجھے اللہ نے وہ سکھ دے دیا، مجھے وہ سکون اللہ نے دے دیا۔ 4 مہینے لگے، امتحان آ گیا۔ آپ بھی تو امتحان لے کر ہی پاس کرتے ہیں، بغیر امتحان کے تو نہیں۔ امتحان آ گیا، میوزک کے سوا جانتا کچھ نہیں۔ تو مجھے فون آیا کہ مولانا آج میرے گھر میں 100 روپیہ نہیں کہ ماں کی دوا لے سکوں، یا بجلی کا بل دے سکوں، یا پانی جو سب سے تھوڑا بل ہوتا ہے وہ بل دے سکوں، کچھ نہیں میرے پاس، سب ختم۔ انشاءاللہ صبح ہونے والی ہے، ڈرو نہیں، یہ پیپر ہو رہا ہے، جلدی رزلٹ آئے گا، دینے والا بڑا سخی ہے۔ گھر بک گیا کہ میرا گھر پہ کرا، میں نے بیچ دو، میوزک کی کمائی اللہ اس سے اچھا دیکھ۔ گھر بک گیا، پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، 1 سال کے جھٹکے آئے، صرف 1 سال۔ پھر مجھے کہا کہ مولانا مجھے اللہ نے حلال میں اتنا رزق دیا ہے کہ میں نے کبھی میوزک میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے ساتھ سودا کیا، کہتا تھا مولانا میں ایسے مرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ایسے مرنا چاہتا ہوں۔ پہلے کم ہی یہ دعا مانگتا تھا، جب سے وہ گیا تو میں نے بھی بڑے زور شور سے روزانہ یہ دعا مانگنا شروع کیا کہ یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو، ایسی موت نہ دینا کہ تو ہم سے ناراض ہو، تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہی نہ ہو، ایسی موت نہ دینا۔ اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ۔ اس پر یہ میں نے اس کو جوڑ دیا اس حدیث کے ساتھ کہ تو وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں، پھر جو تو کہے گا میں وہ کر دوں، پھر وہ ہو تو چاہے گا۔ جانے سے چترال ہمارا کٹھا پروگرام تھا، میرا سہیل جنید تینوں ہم نے کٹھے، چترال جماعت چل رہی تھی، جانے کا پروگرام تھا۔ میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے رہ گیا۔ چترال سے 2-3 دفعہ بات ہوئی، چلنے سے پہلے بات ہوئی، اور پھر
اگلی بات ہوئی کہ وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، جانا تو سب نے ہے، اتنا ہی ٹائم تھا۔ اگر یہ میوزک میں ہوتا تو آج کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ جنید کون تھا اور کہاں مرا، کیسے مرا۔ جب اللہ کے ساتھ سودا کیا تو اللہ نے اس سے کروڑوں گنا عزت کو بڑھا کے، محبت کو بڑھا کے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، ارے بھائی تم تو جانتے نہیں، تم چھوٹے چھوٹے میرے پاس آتے ہیں، جنید کا بڑا سو ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں ڈال۔ میں اس کا جنازہ پڑھایا، میں نے اس جنازے پر بیان کیا، 32 ایکڑ کا پلاٹ تھا میرے عزیزوں، اور اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ وزیر صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے جنازے اٹھے، وزیروں کے جنازے اٹھے، ہمارے علاقے کا بہت بڑا آدمی، سارے بیٹے، وزیر، سینیٹر، MNAs، اس کا انتقال ہوا۔ انہوں نے خانوال اسٹیڈیم، خانوال کے پاس میرا گاؤں ہے، وہاں انہوں نے اس کا جنازہ رکھا، سارے اسٹیڈیم میں چوکنگ کی، صفیں بنائی، وہ شہنشاہ جو اوپر ہے فیصلہ وہ کرتا ہے۔ ایک صف بھی نمازی نہیں تھے جنازہ پڑھنے والے، ایک صف۔ اور ہمارے ضلع کا سب سے بڑا آدمی تھا دنیاوی سٹیٹس کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، سٹیٹس کے لحاظ سے، اور ایک صف جنازہ نہیں تھا، تو انہوں نے شرمندگی میں ایک صف کو توڑ کے 2 صفیں بنائیں کہ چلو کوئی برہمدہ رہ جائے۔ اور جنید کے جنازے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، 32 ایکڑ کا پلاٹ ہے اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، جب صفیں بنی، اور جب نماز شروع ہوتی ہے، یا میں اپنے باپ کا جنازہ، ماں کے جنازے پر تو میں تھا نہیں، میں حج پہ تھا، میں نے باپ کا جنازہ پڑھایا، مجھے اپنے پر قابو نہیں تھا۔ میں نے جنید کا جنازہ پڑھایا، مجھے اب بھی قابو نہیں ہے، اور اس وقت بھی قابو نہیں تھا۔ تو جب جنازہ شروع ہوتا ہے تو خاموشی چھا جاتی ہے، آپ مسورات کو تو تجربہ نہیں، لیکن ہم مرد شریک ہوتے رہے، جب اللہ اکبر ہوتی ہے تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ یہ واحد جنازہ میری زندگی کا، میں نے اللہ اکبر کیا ہے تو جیسے میرے بیان میں لوگوں کے رونے کی آوازیں تھیں، ایسے ہی جنازے میں چیخ و پکار تھی اور رونے کی آوازیں تھیں۔ اور یہاں ایئر فورس نے اس کو پروٹوکول دیا، گارڈ آف آنر دیا ہے، C-130 پہ اس کی میت کو کراچی شفٹ کیا، وہاں رینجر نے اس کو گارڈ آف آنر دیا۔ وہ تو ایک سویلین تھا، فوج کیوں دے گی؟ فوج تو کتنے جرنیل جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، ریٹائر کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا تھا، اپنے اللہ کے ساتھ سودا کیا، اللہ کے لیے اپنی دنیاوی وجاہت، عزت، شہرت کو ٹھوکر مار، میں تمہیں اصلی دوں گا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو میرے عزیزو، نوجوان بھی ہو، ادھیڑ عمر بھی ہو، بڑی عمر بھی ہو، مرنے سے پہلے اللہ سے سودا کر لیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ آپ عورت ہیں، آپ کا بطور عورت امتحان ہے، ہم مرد ہیں، بطور مرد ہمارا امتحان ہے۔ یہ معذور بچہ ہے، اس کے ماں باپ کا امتحان ہے، اس کا امتحان ہے۔ ہم صحت مند ہیں، ہمارا صحت میں امتحان ہے، پر ایک دن اللہ لانے والا ہے جس دن اللہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ کو سب سے محبوب اپنے حبیب ہیں اور ان کی اولاد ہے۔ اللہ نے حسین جیسے ہستی کا سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا دیا اور یزید جیسا جانور تخت پہ بیٹھا ہوا۔ تو یہاں تو میرے عزیزو، آپ نوجوان ہماری نسل ہو، ہمارا سرمایہ ہو، چند مختصر سی چیز ہیں زندگی میں داخل کر لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ اپنی زندگی میں سچ کو شامل کر لیں، جھوٹ نکال دیں۔ کسی ملک اور معاشرے کے ڈوبنے میں بہت بڑا سبب جھوٹ ہے۔ ہمارا ملک کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا بجلی کی کمی سے، پانیوں کی کمی سے۔ آسمان والا اوپر ہے، بارشوں کا نظام ہے، رزق کا نظام ہے۔ ہاں، جو معاشرہ جھوٹ پہ آ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ 3 باتیں زندگی میں ڈال دیں، 3 نکال دیں، اور اپنی ذات سے شروع کریں، دوسروں کو مت دیکھیں۔ وہ یہ کرتا ہے، جب آپ یوں کرتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں، لہذا یوں ہی کر لیں۔
धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन। अपने ऐब देखो, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, दिले सद चाक बुलबुल की। तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। अपनी जात से मैं शुरू करूं कि मैंने जिंदगी में सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। मैंने किसी को धोखा नहीं देना, मैंने दयानतदारी के साथ जिंदगी गुजारनी। मैंने किसी पे जुल्म नहीं करना, मैंने इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारनी। 3 काम, सच्चाई, दयानतदारी, इंसाफ। इंसाफ से मुराद सिर्फ जस्टिस नहीं, काजी नहीं, जज नहीं। मेरा अपनी बीवी के साथ अगर मामला गलत है तो मैं जालिम हूं, सही है तो मैं मुंसिफ। बच्चों के साथ, नौकर के साथ लेन देन में जुल्म और अदल सिर्फ अदालत में नहीं हो रहा, हमारी 24 घंटे की जिंदगी में हो रहा। हमारा अपने नौकर के साथ रवैया गलत है, ये जुल्म है। अच्छा तो ये इंसाफ है। मेरे नबी ने एक हदीस इरशाद फरमाई कि मैं अपने उम्मती से हर कमी की तवक्को रखता हूं, मर्द है या औरत, हर गुनाह कर सकता है, इंसान है, लेकिन मैं दो की तवक्को नहीं रखता। अगर वो मेरा उम्मती है 2 काम नहीं करेगा। एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। एक बहुत बड़ा चैनल का मालिक कहने लगा, कोई चैनल के बारे में नसीहत फरमाए। मैंने कहा झूठ निकाल दो। का फिर चैनल ही बंद कर देने, आज तक काम नहीं बनता, हमारा तो चैनल ही झूठ पे चलता। मैं कहा भाई इजराइल नाल को चलो कर लो, आ गई कोई ना 2-3 हज़ार साल। मुझे चैनल बंद करना पड़ेगा। ये मेरे देश की तारीख रात है जिसके लिए अभी सवेर के मुंतजिर हैं। आसमान का सूरज तो रोज आ जाता है, लेकिन मेरे देश की रात को 70 साल ही हो गए। जिस मुआशरे में झूठ हो, उन्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप को हलाक करने वाले। जिस मुआशरे में इंसाफ की कीमत लग जाए, जज बिक जाएं, वकील बिक जाएं, गवाह बिक जाएं, उन्हें बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत कोई नहीं। जिस मुआशरे का गाजर 100% पर दयानत हो चुका हो, 1 करोड़ इकट्ठे करूं तो एक दयानतदार न ढूंढूं, उस मुआशरे को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। 3 काम जिस मुआशरे में होंगे, वो मुस्लिम है या काफिर है, उन्हें हलाक ही होना होगा। एक झूठ, एक धोखा, एक जुल्म। हज़रत अली का फरमान है, अल्लाह कुफर के साथ हुकूमत को निभाता है, जुल्म के साथ कभी नहीं निभाता। तो मेरे अजीजों, आप हमारा सरमाया है। अब औरों को मत छोड़ें, अब औरों को मत देखें, अपनी जात से शुरू करें। मुझे सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। मुझे दयानतदारी से चलना है, धोखा नहीं देना। मुझे इंसाफ करना, मुझे जुल्म नहीं करना। इस पर जो मुआशरा खड़ा होगा, अगर वो मुस्लिम है तो दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। अगर वो काफिर है तो दुनिया तो जरूर बनेगी, आखिरत का फैसला ईमान पर है। और एक काम अल्लाह के साथ जुड़ने वाला है, वो नमाज है। हमारी जिंदगी से नमाज ना निकले। जुनैद जब थोड़ा थोड़ा मरसा लग गया तो यहाँ इस्लामाबाद उसके होते थे प्रोग्राम, तो हम भी पहुंच जाते थे। वो अंदर गारा होता था, पीछे मेरी गाड़ी खड़ी होती थी उसको लेने के लिए। तो मैं खुद तो नहीं होता था, लेकिन ड्राइवर साथी, तो वो होटल वाले आको ने गालियां निकालते, बड़ी तो मौलवी कितों आ गए, साड़ा बंदा हवा करना, दबा हो जाओ, निकल जाओ। तो फिर वो बेचारे पीठ बन के बैठे रहते। वो 2 बजे कभी उतरता, कभी 3 बजे उतरता। तो हम उसको फौरन लेकर वहां मेरे पास ले आते। फिर हम तो मस्जिद में होते थे, लेकिन उसके लिए हम अच्छा इंतजाम करते, उसको गरम गरम खाना खिलाते। तो यहां से उसको नमाज की आदत पड़ी। तो आता का चलो मैं नमाज ही पढ़ लूंगा, आता गया तो वो कोई ना कोई सजदा देना शुरू हो गया। पिंडी में प्रोग्राम है, वहां पहुंच जाते,
بھوربند میں، ملتان تو میرا ضلع ہے، ملتان سے مری تک تو جہاں وہ ہوتا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے اللہ نے اس کو نمازی بنا دی، پھر اس کی نماز شروع، پھر 3 دن شروع، پھر لائف بدل گئی۔ تو نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس میں روزہ اللہ کہتا ہے بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا، مسافر تو بعد میں رکھ لینا، زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے سال بعد دے دو، حج آج فرض ہوا ہے اگلے سال کر لو۔ ایک نماز میں اللہ کہتا نہیں، نماز نہیں تو اپنے ٹائم پہ پڑھو۔ اس لیے میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو 2 باتیں فرما، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور آخری بات کہتا ہوں، ہم اللہ کے بھی پیارے بن جائیں اور لوگوں کو بھی اچھے لگیں، ایک کام کریں۔ اس کو ایک حدیث کے ساتھ میں ہر بیان میں دہراتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارے دین کا خلاصہ؟ ان کا جی ما ہوا کیا ہے؟ تو ہم نے ایسے کیا، فزیکلی کر کے دکھایا، پھر فرمایا معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھو، کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان آخذ بما نقول، کیا زبان کا بول بھی پوچھا جائے گا؟ تو تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں، جو عورت جو مرد یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں سکون ہو، اس پر قابو پا، اس کو میٹھا شہد لگا دیں، میٹھا گول اس کو دے دیں، اس پر آپ بادشاہوں کے دل خریدنے، غریبوں کے دل خرید۔ میرے رب کی قسم، نہ شکل چلتی ہے نہ پیسہ چلتا ہے، صرف اخلاق چلتے ہیں۔ شکلیں بھی ڈھل جاتی ہیں، پیسہ تو کبھی کسی کو خوشیاں نہیں دے سکا، صرف اچھے اخلاق اور زبان کا میٹھا بول، یہ ایسی دولت ہے جس سے آپ بیوی کا دل خرید سکتے ہیں، بیوی خامند کا دل خرید سکتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کا دل خرید سکتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں۔ ماں باپ، میں معذرت سے کہتا ہوں، آج کی اولاد کی نافرمانی کا بہت بڑا سبب خود ماں باپ ہیں کہ وہ ان کے سمجھانے کا انداز ٹانٹنگ اور طنز ہوتا ہے۔ طنز یہ سینے میں وہ چھید ڈالتا ہے کہ جس کو بند ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا، بیٹا آپ کی ماں تو بہت نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، ہر وقت تسبیحات میں، پھر آپ اپنی ماں سے پرے پرے کیوں رہتے ہو؟ کہا جی تانے بہت دیتی، تانے بہت دیتی۔ بچوں کو اپنی ملک سمجھ کر، اپنی جائیداد سمجھ کر ہم اوور ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اولاد کو عزت دو۔ خود کیا کر کے دکھایا؟ یہ دیوار، ایک دیوار، حضرت فاطمہ اور آپ کے گھر کی ایک دیوار، اور یہ آنا جانا ہفتے بعد میں، 10 دن بعد میں، 2 دن بعد میں، روزانہ کا آنا جانا۔ روزانہ میرے نبی جب بیٹی آتی ہیں تو کیا کرتے تھے؟ اب زمین پہ بیٹھے ہیں یا آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں، ادھر حضرت فاطمہ انٹر ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے۔